ہے دعا کرو. اب جناب 5 دن کے بعد جب رہا نہ گیا تو حضرت پیٹ نے کہا ارے سب سے سب بالکل غافل ہو گئے, کمزور ہو گئے, کیا ہوا؟ حضرت زبان کہنے لگے حضرت پیٹ بریانی کھا لے, ہاتھ کہنے لگا جوس پی لے, پیر کہنے لگا رسگلے کھا لے. حضرت پیٹ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, تم مجھے مارو گے اور تہاڑ جیل لے جاؤ گے. اب حضرت پیٹ کو جب زبان نے کہا, ہاتھ نے کہا, پیر نے کہا, حضرت پیٹ نے رسگلے کھائے, جوس پیا, پانی پیا اور جناب گھیور کھایا اور بہترین سہارنپور کی کلفی کھائی. اب جناب زبان میں طاقت آ گئی, ہاتھ میں طاقت آ گئی, پیر میں طاقت آ گئی. اب کہنے لگے حضرت تھانوی جو مقام حضرت پیٹ کا جسم انسانی میں ہے, اگر اس کو کھلاؤ گے پورا جسم زندہ رہے گا. اگر تم علماء کو کھلاؤ گے, حافظوں کو کھلاؤ گے, اماموں کو کھلاؤ گے, خطیبوں کو کھلاؤ گے, جماعت والوں کو کھلاؤ گے, تمہارے گھر میں دین آئے گا, تمہارے بچے حافظ بنیں گے اور تم کو نماز جنازہ پڑھانے والے ملیں گے. اگر یہ حافظ نہ رہے, اگر یہ علماء نہ رہے, اگر یہ امام نہ رہے, اگر یہ مسئلے بتانے والے نہ رہے, انسان جانور بن جائے گا, انسان مرتد بن جائے گا. انسان کے کانوں میں کلمہ کون پڑھے گا, اللہ کا قرآن کون سنائے گا, قبر کے حشر کے عذاب سے کون ڈرائے گا, ماں باپ کے حقوق کون بتلائے گا. لہذا حضرت تھانوی کہتے ہیں ان علماء کو زندہ رکھو, ان مدرسوں کو زندہ رکھو, ان اماموں کو سب سے بٹھاؤ. خدا کی قسم اگر یہ علماء رہے, ان کی عزت رہی, ان کا مقام رہا اور یہ مدرسے رہے, یہ جمعیتیں رہی, یہ مرکز تبلیغ رہا, یہ تبلیغی نفوذ رہے, تمہارا کوئی بال پیچھا نہیں کر سکتا. کیونکہ نبی کریم نے فرمایا علماء جانتے ہیں جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں قیامت نہیں آئے گی, زلزلے نہیں آئیں گے. اور جب یہ مدرسے نہ رہیں گے, اللہ والے نہ رہیں گے, اللہ کا ذکر کرنے والے نہ رہیں گے, دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. تو میری بات ختم ہونے میں سارے بس 2.5 منٹ رہ گئے. تو حضرت تھانوی سے مرید نے کہا حضرت مجھے چھوٹا سا وظیفہ بتا دو تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں اور مجھے زیادہ کچھ پڑھنا نہ پڑے. حضرت نے 5 نصیحت فرمائی, 5 کہ اگر ان پر عمل کر لو گے جو اللہ سے مانگو گے فوراً ملے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, حضرت مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد. پہلی نصیحت حضرت نے فرمایا حلال کھانا, حرام سے بچنا, حلال کھانا پڑے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے حافظ, قاری, عالم, حاجی, نمازی, بادشاہ, وزیر, جس نے کلمہ پڑھ لیا, اگر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اگر اپنے گھر میں سکون چاہتا ہے, اگر معاشرہ سوسائٹی میں سکون چاہتا ہے, سب سے پہلے حلال کھانا, حلال کمانا, حلال کھانا پہلی شرط. دوسری شرط پکا سچا ایمان لانا, ایمان میں شرک نہ ہو. کیا ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیسے اللہ کی ذات پر یقین ہو. آؤ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لو. اللہ کے نبی ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے اور غار سور میں تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن آ گئے, اگر دشمن ہمیں دیکھ لے تاک لے ہمیں جانچ لے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر اللہ کا خیال رکھ, اللہ کا ذکر کرتا رہے, اللہ کا قرآن پڑھتا رہے, اللہ کی ذات عالی پر یقین کر لے, یہ دشمن ہمارا بال بھی کا نہیں
کر سکتے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ کا قرآن پڑھتا رہے, یاسین شریف پڑھتا رہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے اللہ اللہ کیا, جب میں نے اللہ کا قرآن پڑھا, دشمن پکڑ نہ سکے, دشمن ہمارا بگاڑ نہ سکے. حضرت تھانوی کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو, عزت اللہ کی طرف سے, ذلت اللہ کی طرف سے, بیٹا اللہ کی طرف سے, بیٹی اللہ کی طرف سے. اللہ شادی کراتے ہیں, اللہ برکت دیتے ہیں, اللہ مکان بنواتے ہیں, اللہ مسجد بنواتے ہیں, اللہ مدرسہ بنواتے ہیں, اللہ امن سکون لاتے ہیں. تیری ذات اللہ کی ذات پر تیرا پکا سچا یقین ہو, بدعت نہ ہو, شرک نہ ہو, اللہ کو تو راضی کر لے. دوسری صفت کامیاب ہونے کی توحید, ایمان کے اندر شرک نہ ہو. تیسری چیز 5 وقت کی نماز پڑھنا دل لگا کے. سہارنپور والی نماز نہیں, انڈین والی نماز نہیں, افریقی امریکی والی نماز نہیں. وہ نماز جو اللہ کے رسول نے پڑھی, وہ نماز جو ابو بکر نے پڑھی, وہ نماز جو عمر نے پڑھی. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ہماری نماز کون سی؟ او بھائی, او میں آیا ابھی نماز پڑھ کے پھٹافٹ وضو, پھٹافٹ سجدے, رگڑا, رکوع, سجدہ, اٹھک بیٹھک, السلام علیکم, السلام علیکم, الحمدللہ رب العالمین, اور باہر گاڑی کھڑی اور گیا, ارے جلدی چلو بھائی, اور جلدی پہنچو, ارے وہ نکل گیا, ارے وہ مٹ گیا, اگر وہ تباہ ہو گیا. ارے ایسی نماز نبی کریم نے فرمایا اگر تیرا وضو صحیح نہیں, اگر تیرا قرآن صحیح نہیں, اگر تیرا سجدہ صحیح نہیں, اگر تیرا رکوع سجدہ صحیح نہیں, تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی. لہذا اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو صحیح وضو کے ساتھ ہو, صحیح قرآن کے ساتھ ہو. کیسی نماز جیسے ہمارے بزرگوں نے جیلوں میں پڑھی, خانقاہوں میں نہیں, جیلوں میں. یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی, حضرت شیخ الہند ہے, یہ اللہ والوں کو ہندوستان کے آزاد کرانے کی بنا پر مالٹا میں ڈال دیا گیا. یہ واقعہ غور سے سن لو بہنوں, سن لو حافظوں, قاریوں, سن لو. آج ہم قرآن ایسی میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے ولیوں نے, کتبوں نے اللہ کا قرآن جیلوں میں پڑھا, اللہ کا قرآن بالٹا میں پڑھا, اللہ کا قرآن فاتح میں پڑھا, اللہ کا قرآن, اللہ کا ذکر جیلوں میں کیا. حسین احمد مدنی کہتے ہیں میرے استاد شیخ الہند مالٹا کی جیل میں ہے, اندھیری کوٹڑی ہے اور سردی برف ہے. میرے استاد کے پاس نہ لحاف ہے نہ کمبل ہے. میرا استاد 2 بجے اٹھتا ہے, اللہ کا قرآن پٹر کے پڑھتا ہے, اللہ کا قرآن پڑھ کے غشی کھا کے گر جاتا ہے. میرے استاد کو مارا جا رہا ہے, میرے استاد کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, میرے استاد کو کہا جا رہا ہے ہندوستان کا سودا کر لو, مسلمانوں کا سودا کر لو. انگریزوں نے بڑا ظلم کیا. حسین احمد کہتا ہے حضرت شیخ الہند کی بات کہتے ہیں, میں مسلمان ہوں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہے بھائی بھائی, اللہ کے بندے ہیں. ہمارا اسلام غداری کرنے کو منع کرتا ہے, ہمارا اسلام دھوکہ دینے کو منع کرتا ہے. اللہ کا قرآن پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. حضرت مدنی کہنے لگے اے میرے استاد, اے مولانا محمود حسن دیوبندی, آپ اتنا اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, اللہ کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کے قرآن پڑھ کے کیوں روتے ہیں. حضرت شیخ الہند کہنے لگے مجھے اللہ کا رسول یاد آ گیا, مجھے ازواج مطہرات یاد آ گئی, امی عائشہ یاد آ گئی, لفظ جگر نور نظر فاطمہ الزہرا یاد آ گئی. حضرت فاطمہ کے گھر میں 10 دن کا فاقہ ہے, حسن حسین بغیر کھائے ہوئے سو گئے. فاطمہ قرآن پڑھنے کھڑی ہوتی ہے, غشی کھا
مل گئی. اللہ کے نبی آئے, اے فاطمہ, اے جنت کی عورتوں کی سردار, تجھے آگ کیا ہوا. حضرت فاطمہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, اے میرے ابا جان, اگر میں آپ سے کمپلین کروں, شکایت کروں, میرے شوہر کا راز کھل جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا, اے فاطمہ, تیرا باپ امانت دار ہے, تیرا باپ وفادار ہے, تیرا باپ امام الانبیاء ہے. اے بیٹی, اگر تو مجھ سے بتا دے کہ علی ناراض نہیں ہوں گے. حضرت فاطمہ کہنے لگی, اے میری ماں سن لو, اے بیویوں سن لو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی کے گھر میں 10 دن سے فاقہ ہے, آپ کی بیٹی کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, آپ کی بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے, پردہ کر لے. اے میرے ابا, نہ میں زیورات چاہتی ہوں, نہ سونا چاہتی ہوں, نہ چاندی چاہتی ہوں, نہ گاڑی بنگلہ چاہتی ہوں. اتنی دعا کر دو, اللہ ایمان نہ چھینے, اللہ نماز نہ چھینے, اللہ و رسول ناراض نہ ہو, میرا شوہر ناراض نہ ہو. امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے, جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا, فاطمہ کو سلام کہہ دو, حسن حسین کو بشارت سنا دو. آج فاطمہ کے قرآن پڑھنے میں, فاطمہ کے صبر کرنے میں, فاطمہ کا اپنے شوہر کو راضی کرنے میں اللہ کو راضی کر دیا, اور فاطمہ کو جنت میں عورتوں کا سردار بنا دیا. حضرت شیخ ہند نے کہا, مجھے اللہ کا نبی یاد آ گیا, گھرانہ یاد آ گیا, صحابہ یاد آ گئے, وہ قرآن پڑھ کے راضی ہوتے تھے, نماز پڑھ کے راضی ہوتے تھے. اے مسلمان, تیری نماز کہاں گئی, تیرا پردہ کہاں گیا, تیرے شوہر کی رضامندی کہاں گئی, اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ تو جھوٹا بن کے نماز پڑھتا ہے, تو قرآن مردوں پہ پڑھتا ہے, تو قرآن زندہ رہ کر نہیں پڑھتا, اللہ کا قرآن نہیں سمجھتا, اللہ کا قرآن نہیں سمجھاتا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے, تاریخ قرآن ہو کر. نعرہ تکبیر, زندہ باد, نعرہ تکبیر, زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد. بس میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. حضرت تھانوی نے پہلی نصیحت کی تھی, حلال کھانا, توحید قائم کرنا, نماز پڑھتے رہنا. تیسری نصیحت, زبان سے غیبت نہ کرنا, زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا. آج ہم زنا کو برا سمجھتے ہیں, آج ہم لڑکی بازی, فیشن, دنیانیت, فحاشیت بے شک بری ہے. سب سے بری چیز غیبت کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اب جس چودھری سے بات کر رہے تھے حضرت نے فرمایا, حجی جی, چودھری جی, جھوٹ نہ بولنا, ذرا یہ بتا ایک دن میں کتنی مرتبہ غیبت کرتا ہے؟ وہ چودھری کہنے لگا, حضرت جی جب دل نے بات پوچھنی تو پھر سن لے, غیبت کر دوں 20-25 کہ کس کس کی کر ہے. پہلے تو کر کروں اپنی جوروں کی بیوی کی. کہا کیوں بھائی, اس نے کیا بگاڑا تیرا؟ روٹی وہ پکاوے, کپڑے وہ دھوے, اور تو اس کی برائی کیوں کرے؟ آج مجھ سے لڑے رات میں, بغیر پوچھے گھر چلی جا, اور میں کہوں بریانی بنا اور وہ بناوے دال, وہ بھاری لڑائی ہو جا. بڑا میں بڈھا دیکھو کتنا کمزور ہو گیا, اور جانی بالکل بھی رحم نہیں کرتی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, امام الانبیاء رحمت دو عالم نے فرمایا, تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو. اے حاجی جی, نمبر 2 پہ کس کی غیبت کرتا ہے؟
کہا امام صاحب کی، قاری صاحب کی اور مدرسے کے مولوی کی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو تو امام صاحب نماز تو پڑھا دے، ہم تو کھاویں چٹنی سے روٹی اور وہ تو مرغے سے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جا، تیری تنخواہ 200 روپے کھارا مرغے سے اور میں چودھری ہو گیا چٹنی نہیں کھاتا۔ تو امام الانبیاء رحمت تو عالم کا قول سنایا تھانوی نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی نے فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ ایک چودھری اگر قاری راضی ہوگا، اگر امام راضی ہوگا، اگر قرآن پڑھنے والا تو نے راضی کر دیا، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا، نسلوں میں برکت دے گا۔ اگر تو امام سے راضی، مولوی سے راضی، مدرسے سے راضی، جماعت سے راضی، بزرگ سے راضی، باپ سے راضی، ابا سے راضی، اللہ تجھے دنیا آخرت کی بھلائی دے گا۔ لہذا تھانوی نے کہا آئندہ غیبت نہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بالکل غیبت نہ کرے ورنہ چپ کا رہے۔ پھر کہا حضرت جی اور آگے چلو، 4 ہو گئے، 5 اور سنا، کیا کرو گے نصیحت؟ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، موت کو نہ بھولنا۔ اگر تو MP بن گیا، پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، جھوٹ نہ بولنا۔ جو گریڈ ایڈ ملے گی PM مودی جی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جھٹو آگے مت کہنا کھا گئے گناہ، کوئی نہیں کھایا، اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اگر بھائی کا دبا لیا، موت کو یاد رکھنا، قبر کو یاد رکھنا، اللہ لٹ بجائے گا۔ مولانا شیخ زکریا نے لکھا اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ پیسہ کھا لیا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ 700 بھائی چودھری تو پورا کا پورا پی گیا، پراپرٹی تو پی گیا، علاقہ تو پی گیا، سڑکوں کا پیسہ تو پی گیا، پھر بھی حاجی کا حاجی رہا، نمازی کا نمازی رہا۔ چیک کر لے اپنے کھانے کو، چیک کر لے اپنی کرتوت کریکٹر کو۔ اسی وجہ سے اللہ تیری دعا نہیں سن رہا ہے، اللہ تیری طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہذا پوری تقریر کا خلاصہ کیا نکلا؟ فضول سمجھ کر جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اور کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور نوجوانان اسلام کے نام یہ شہر، تیاری کرو، مت ڈرنا، مت گھبرانا، تیاری کرو، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ جو میں شہر پڑھنے جا رہا ہوں۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اور کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ لہذا عابد ندوی افریقی آپ کو ایک ہی نصیحت کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد ابو الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، کہ اگر ہندوستان پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت سے رہنا ہے تو 4 کام کر لینا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 شریعت سنت کو مت چھوڑنا۔ نمبر 2 اپنے علماء سے، اماموں سے حسن ظن رکھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے پیچھے چلتے رہنا۔ نمبر 3 قرآن کے ساتھ، حافظ بننے کے ساتھ، قاری بننے کے ساتھ اپنے بچوں بچیوں کو انگلش ہندی سکھانا۔ حافظ بنانا، قاری بنانا، وکیل بھی بنانا، ڈاکٹر بھی بنانا، انجینئر بھی بنانا، تاکہ آپ کا بچہ عربی میں قرآن پڑھے، عربی میں سمجھے، اور اللہ کا قرآن انگلش میں پہنچائے، ٹرانسلیشن کرے۔ اب میں افریقہ ہوں، افریقہ 28 سال میری وائف بھی لکھنؤ کی گریجویٹ عالمہ، میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، اپنی مثال، میری بیوی میرے ساتھ میں تھی، تو جناب ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو وہاں کی ڈائریکٹر آئی ایئرپورٹ کی، تو وہ پوری ڈائریکٹر تھی، سمپل لیڈی، کہنا ہاؤ آر یو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک،
What is the problem? I can help you. मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. मैं कहा यस. वो क्या? मैं कहा मैं ढूंढ रहा हूँ जगह ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ. You know परे yes I know everything. बताती हूँ. आइए नमाज पढ़ेंगे. ओके आइए. मैं ऑफिस में ले गई, नमाज पढ़ी, पानी पिलाया, जूस पिलाया. मैंने कहा आप कौन? कहा आई एम जूस यहूदी. आई एम डायरेक्टर फॉर दिस एयरपोर्ट. आपने क्या पढ़ा? मतलब पढ़े नमाज. कहने लगे क्या पढ़ा आपने नमाज में? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. फरमाया व्हाट इज द ट्रांसलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड सेंटेंस? क्या माने इसके? मैंने कहा मेरी इंग्लिश तो बरोकन है, मेरी वाइफ बताएगी क्या माने हैं इसके. मेरी वाइफ ने अरबी पढ़ी, इंग्लिश, और फिर वहां की जबान तो चियांगा सवाहिली थी, यानी इंग्लिश के अलावा आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, वहां की जबान में कहते हैं सवाहिली में गुरुबान जी आपका क्या हाल है, मैं सही हूँ, बिनु कहने का ओके. क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का? हमने बहुत से उलमा को, बहुत से मुसलमानों को पूछा, लेडीज को पूछा, वो मतलब न बता सके. मेरी वाइफ ने कहा आई एम ग्रेजुएट, आई एम आलिमा, आई नो उर्दू एंड अरबी, आई एम फाजिला, मैं लखनऊ इंडिया, मैं अरबी भी जानती हूँ, ट्रांसलेशन भी जानती हूँ. फरमाया क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का? जरा पढ़ के सुनाओ, जरा बताओ. तो बस ये जुमला सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ. मेरी बीवी ने कहा, अल्लाह ने इस आयत में इंग्लिश में कहा उसको, ये कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबका रब, तेरा रब, यहूद का रब, नसरानी का रब, अमेरिका का रब, अफ्रीका का रब. अल्लाह ने रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल आलमीन कहा है. अब वो डायरेक्टर कहने लगी वेरी गुड, वेरी नाइस. तो ये कुरान तो हमारे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, फिर मुसलमानों में कैसे छुपा के रख रखा है? मेरी वाइफ ने और बताया, एड्रेस लिया, 2 साल के बाद खत आया, वो रिटायर होकर उसका खानदान इस्लाम में दाखिल हो गया. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अल्लाह के दीन में आ गया, अल्लाह के फितरत पर आ गया, अल्लाह के पैगाम में आ गया. ए मुसलमानों आओ, अल्लाह का कुरान सच्चे दिल से पढ़ो. आओ अल्लाह का कुरान का तर्जुमा पढ़ो. अल्लाह ने उलूम बना, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो. अबुल कलाम आजाद बनो, अब्दुल रहीम रायपुरी बनो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनो, और अबुल कलाम आजाद डॉक्टर जाकिर नाइक बनो, और डॉक्टर सैयद अहमद खान बनो, और अलीगढ़ के फाउंडर बनो. खुदा की कसम अगर इल्म आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, कुरान का इल्म, इंसानियत का इल्म, अल्लाह का इल्म, रहम करने का इल्म अगर आपके पास है, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में चमकाएगा. अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. आपसे बड़ी लबकुशाई की देर भी हुई, बात भी हुई, मेरी बात खत्म होने में देर भी हुई, लेकिन अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया, खुदा की कसम दुनिया आखिरत में मजे ही मजे होंगे. अल्लाह इस मदरसे को, इस गांव को, यहाँ के मुसलमान हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को